کیا ان کو خیرات دینا جائز ہے؟ خیرات دینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب مسلمان ہے تو ایک مسلمان کو آپ خیرات تو اللہ کے نام پر دیتے ہیں نا، فی سبیل اللہ جسے ہم کہتے ہیں. خیرات ایسی کوئی بری چیز نہیں ہوتی. البتہ زکوٰۃ دیتے وقت ہم کہتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں، تعین بھی کرتے ہیں ہمیں زکوٰۃ کیسے دینا ہے. تو خیرات دینے میں بھی ان کو حرج نہیں ہے، زکوٰۃ دینے میں بھی ان کو کوئی حرج نہیں ہے. کمر چھنکا کے مٹکا کے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے. اور میں بتاؤں، پہلے کراچی میں اتنے نظر نہیں آتے تھے. یہ پچھلے 3-4 سال سے میں دیکھ رہی ہوں کراچی میں. شاید ہم نے کبھی سالوں میں 2-4 کو کسی شادی میں دیکھا ہے، لیکن یہاں نہیں. لیکن اب یہ پنجاب سے جب سے ذرا مذہبی مدرسے قائم ہوئے ہیں، میرے خیال میں ہمارے علماء حضرات نے بیچاروں کو ڈرا دھمکا کے یہاں بھیج دیا ہے جو ہر چوک پہ نظر آتے ہیں وہ، ورنہ کراچی میں اتنے نہیں ہوتے تھے. تاریخ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھو میں بتاؤں بیٹے کہ یہ سیدھی بات یہ ہے کہ انسانی کمزوریاں فطری بھی ہوتی ہیں، قدرتی بھی ہوتی ہیں، اور اپنی بنائی ہوئی بھی ہوتی ہیں. میں نے تو یہ بھی سنا ہے، اللہ بہتر جانے، کہ باقاعدہ ان لوگوں کے آپریشن ہوتے ہیں اور یہ بنائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مگر میں ایسی باتوں پہ یقین اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ بھئی جو چیز آنکھ سے نہ دیکھی ہو تو سنی سنائی پہ کون بھروسہ کرے. لیکن فطری کمزوری ہوتی ہے، وہ عورتوں میں بھی ہوتی ہے. بہت سی عورتیں بانجھ ہوتی ہیں، اسی طرح مرد کی بھی کمزوری ہے. کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ہکلے ہوتے ہم اس عمر میں آ کے ہماری ناک بند ہو گئی، یہ کوئی مذاق اڑانے والی بات تو نہیں ہے. کمزوریاں ہیں، انسان میں ہوتی ہے، جسمانی کمزوریاں ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو اتنا اندھیرے کونے میں ٹھونس دیں کہ وہ بیچارہ وہاں سے باہر نکل ہی نہ سکے. اور سب سے زیادہ غیرت کی بات ہے میرے ملک کے مردوں کے لیے، پڑھے لکھے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، مذہب سے نہیں بھی پڑھے لکھے ہیں تو مذہب سے واقف ہیں، کلام پاک تو پڑھتے ہیں نا، وہ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ میں تو ان کو دیکھتی ہوں تو میں انہیں بھیک نہیں دیتی، لیکن میرا دل دکھ جاتا ہے ان کو دیکھ کے. انہیں گھنونے کام سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے پھر وہی بات کہی کہ ہمارے پاس کوئی جب لا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے جو سب آرڈینیٹ لاز ہوتے ہیں، جو سپیریئر لاز ہوتے ہیں، لائک پی پی سی میں ہر جرم کی سزا دی گئی ہے. اگر یہ بھیک مانگتے ہیں تو ہمارے پاس بیگری لا ہے. اگر یہ سیکشولی انوالو ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ان نیچرل افینس کی پنشمنٹ پرووائڈڈ ہے قانون کے تحت. بیگری کے اندر انوالو ہیں، ڈرگ ٹریفکنگ کے اندر انوالو ہیں، ان نیچرل سیکشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اور بہت سے ایسی معاشرتی برائیوں میں انوالو ہیں جس کے لیے کوئی انڈیپینڈنٹ لا نہیں ہے، مگر پاکستان پینل کوڈ کے تحت یہ جو ان کی غلط کام ہے ان کو اس کے تحت پکڑا جا سکتا ہے، سزائیں دی جا سکتی ہیں، کورٹوں میں لایا جا سکتا ہے، اور ان کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے. کیا ان کو معذور یا اسپیشل لوگوں میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ ان کے وجود سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے اندر ایک عزت نفس پیدا کی جائے، اور وہ تقریر سے نہیں ہوگی، وہ ہمارے رویوں سے ہوگی، اور خاص طور پہ مردانہ رویوں سے. مردوں کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ وہ ان سے بہت تہذیب سے ملے، ان کو برابری کا احساس دلائے کہ مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. تم ایک کمزوری کا شکار ہو، شاید میری کمزوری کوئی اور ہو. یہ ڈس ایبل تو نہیں ہے اور نہ ہی اسپیشل پرسنز میں ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو وائٹل آرگنز ہوتے ہیں انسان کے وہ ان کے کام کرتے ہیں. ان وائٹل آرگنز میں وہ سینس کر سکتے ہیں، وہ سمیل کر سکتے ہیں، وہ ٹچ کر سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ سن سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، اور نارمل زندگی گزار سکتے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ اپنے لیے باعزت طریقے سے روزی کما سکیں، روٹی کما سکیں. نہ صرف یہ بلکہ وہ اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ، ان کے ماں بہن بھائی ان کو بھی وہ فیڈ کر سکتے ہیں اگر یہ تعمیری اور مثبت طریقے سے کوئی عزت دار قسم کا آنریبلی کسی بھی پروفیشن کو جوائن کریں. دے کین ڈو اٹ. جاب اچھی مل گئی سب چھوڑ دوں گی، عبادت کروں گی. ان کو باعزت
जीने के लिए कौन सी नौकरियां तलाश करनी चाहिए? मुझे खाना पकाना आता है, घर की सफाई आती है और मेकअप करना आता है, हर चीज़, और बंदों से बात करना आती है तरीके से। इनके लिए हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे मकानात बनाने चाहिए जहाँ ये बाइज्जत रोज़ी रोज़गार भी हासिल करें। कारखानों में इनको, छोटे मोटे कारखानों में मुलाजमत मिले, इनको सिखाने का कोई तरीक़ा हो। ये टेक्सटाइल मिल में जा सकते हैं। इंडियों का काम है बेटा, दुनिया के हज़ारों कारखाने हैं, लेदर वर्क है, कपड़ा बुनना है, छापना है, रंगना है, डॉल मेकिंग है, और क्या क्या कुछ है। वहाँ पे इनको बाइज्जत पेशों पे लगाएं। इनके लिए हमारे मुल्क की हर ट्रेड खुली हुई है। ये दे कैन बी एडवोकेट्स, दे कैन बी लॉयर, दे कैन बी एंकर, दे कैन बी कैमरामैन, दे कैन डू वट एवर दे लाइक टू डू। क्यों कि इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी मुज़ायका नहीं है कि ये कोई प्रोफेशन ज्वाइन ना कर सकें। हाँ, सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस या वो जगहें जहाँ पे इनकी ये मेडिकल एक कमी जो है काउंट होगी, वहाँ ये जॉब नहीं कर सकते। नाज़रीन, प्रोग्राम देखा आपने, सुना। यकीनन ये हमारे माशरे के रंग हैं, मगर कुछ फीके हैं। हमें इनकी ज़िंदगी में रंगों को भरना है, और हम प्रोग्राम की वसातत से हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि इनका हर डिपार्टमेंट में कोटा रखा जाए, फाइल ले जाने का काम, चाय बनाने का काम, वगैरह वगैरह। नाजरीन, प्रोग्राम ज़ूम इन से मोहम्मद खालिद शेख को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी खूबसूरत मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।